دور جدید میں کی جانے والی دعوت و تبلیغ یا دعوت و ارشاد جو ہے یہ نظریاتی جنگ نہیں کہلائے گی. یہ نظریاتی جنگ کے مقابل ایک بہت عام سا میدان ہے. نظریاتی جنگ کی حیثیت دین کی اشاعت و حفاظت کے ایک خاص محاذ کی ہے جس میں ان سوچی سمجھی کوششوں کو دیکھا بھالا جاتا ہے جس سے معاشرے میں نظریاتی، معاشرتی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. غرض دعوت و ارشاد ایک عام مفہوم ہے اور نظریاتی جنگ ایک جزو ہونے کی وجہ سے خاص مفہوم ہے. نظریاتی جنگ سے مراد ہتھیاروں کے سوا دیگر وسائل سے لڑی جانے والی وہ جنگ جسے صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف شروع کیا ہے تاکہ اسلامی زندگی کے مظاہر کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے. لیکن صلیبیوں کے ساتھ اس بات کو منسوب کرنا خاص کر مناسب نہیں، کیونکہ نظریاتی جنگ میں صرف نصارہ نہیں، یہود و ہنود، کمیونسٹ اور دیگر قومیں بھی شریک. مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا جدید انداز جسے مسلسل شکستوں کے بعد اختیار کیا گیا، اس کا مقصد دشمنان اسلام نے نظریاتی جنگ کو اپنے مقاصد میں اس لیے شامل کیا کہ وہ ہمارے فکری تخصص، روح، نظریاتی حیات کی علامات کو مٹا دیں. یہ دوسرے لفظوں میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو ذہنی و شعوری طور پر مردہ کر کے اپنے سانچے میں ڈال لیں. ہم اس وقت دفاعی حالت میں ہیں. ہم کو ہمارا ہدف جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو پہلا اپنا دفاع کرنا ہے. ہم کس طرح نظریاتی جنگ میں اپنے نظریات کا، اپنے عقائد کا، اپنی فکر کا، اپنی نظریاتی حیات کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، علم کی روشنی سے آشنا ہونا ہوگا. علم کی اہمیت معاشرے میں اس کی ضرورت کو پیمانے سے ناپا جاتا ہے. دور حاضر میں تمام عالمی طاقتیں مجتمع ہو کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ مسلمانوں پر عسکری و نظریاتی دونوں میدانوں پر حملہ آور ہیں. لہذا مسلمان نظریاتی جنگ کے علم میں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں اور فوج کی. ہر مسلمان قائد، سیاستدان، عالم دین، دانشور، استاد، طالب علم اور خطیب کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب اور ان کے طریقہ واردات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا نہایت ضروری ہے. عسکری جنگ فکری اور نظریاتی جنگ کے بغیر غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے. اگر نظریاتی جنگ اور عسکری جنگ میں باہم توازن اور تعلق نہ ہو تو بڑی سے بڑی تباہ کن فوج کسی چھوٹے سے محاذ پر بھی مستقل فتح حاصل نہیں کر سکتی. اگر وقتی طور پر کامیابی نصیب ہو جائے تو بھی ہر وقت پانسا پلٹنے کا خطرہ برقرار رہتا ہے. مسلمان اس وقت عسکری جنگ میں برابری کی سطح پر نہیں، وہ جنگی وسائل کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ایسے میں دشمن سے لڑنے کے لیے نظریاتی محاذ کی پشت پناہی حاصل کرنا اور زیادہ ضروری ہے. بعض عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ
20% میدانوں میں اور 80% میڈیا پر لڑی جاتی ہیں۔ لہٰذا حالات کی نزاکت، زمانے کے تقاضوں اور اپنی دفاعی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کسی طور یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم نظریاتی جنگ سے غافل رہیں۔ عالمی علم نظریاتی جنگ کو عالم عرب میں گزشتہ 30-40 سال سے بڑا مقام حاصل ہے۔ وہاں کی جامعات میں یہ باقاعدہ نصاب میں شامل ہے۔ اساتذہ اس پر لیکچرز تیار کرتے ہیں اور اسے خاص اہمیت سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر درجنوں تصانیف ہیں اور ان کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں۔ بعض لوگ نظریاتی جنگ کے علم اور تقابل ادیان کے علم کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں خاصا فرق ہے۔ تقابل ادیان میں بنیادی طور پر مختلف مذاہب کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اسلام، یہودیت، نصرانیت، ہندو مت اور دوسرے مشہور ادیان کے بنیادی عقائد، مذہب کے ماخذ، تاریخ اور بانیان مذاہب کے حالات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں مختلف اقوام کے عقائد بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اصل زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اسلام دشمن طاقتیں کن ہتھ کنڈوں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کون کون سے وسائل استعمال کر رہی ہیں اور کس طرح سازشیں کر رہی ہیں۔